افضل رضا نقوی صاحب، یہ بتائیے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا وار میں ایک ٹیکٹکس ہے سائبر فرنٹ پہ انہوں نے کھیلا، جس طریقے سے اطلاعات آتی تھی کہ اتنے لوگ مر گئے، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ موساد کے ایجنٹ بھی وہاں پکڑے جا رہے ہیں، گھس بیٹھیے تھے، نقاب پوش تھے جو رفٹ ڈال رہے تھے۔ 78-86% ایرانی ریولوشن کے حق میں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، تو اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے، ذرا اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں، میں نہیں جاتا جو بیک گراؤنڈ میں 2 ویکس 3 ویکس پہلے کیا کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، بیکاز آئی ویل ناؤ دیٹ the international community, international media will never talk about the root cause of the economic difficulties which facing by the Iranian nation for 7 years ago. اگر آج سو کالڈ دی US president ایک مگرمچھ کے آنسو روتے ہوئے ایرانی عوام کے مشکلات کو، اقتصادی مشکلات، حکومت کی نام نہاد ناکامی کو کمنٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ یہ کبھی جرأت نہیں، نہ تو اس کی اخلاقی جرأت ہے کہ وہ بات کرے کہ کیا آپ گزشتہ 46 سال سے ایرانی اکنامی کو کریش کرنے کے پیچھے نہیں تھے؟ کیا آپ نے ایرانی عوام کو ہمیشہ سے یک طرفہ پابندیوں کا شکار کرتے نہیں رہے؟ اور آج انہی پروٹیسٹ یا اس مظاہروں کے پریٹیکس میں آپ ایک بار پھر ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ دی آنسر از یس۔ وہ ہمیشہ سے یہی چاہ رہے تھے کہ نظام اور عوام کو انہی مشکلات کی وجوہات دکھا کے ان کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دے، جس کے پیچھے خود ویسٹرن پاورز، جس کے سرکردہ امریکہ اور اس کے حمایتی زائنسٹ رجیم ہے۔ اس دفعہ جو پروٹیسٹ ایران میں ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ اور نظام انہوں نے بڑا ٹرمنڈس کارکردگی دکھائی ہے۔ شروع پہلے سے ہی تمام عوام کو ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے بالکل ایک انوائرمنٹ کریٹ کیے، اور جو ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، جب 12 روزہ جنگ میں دشمن کو ایک ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بھی سچویشن جون 2025 کے بعد ایران میں کریٹ کی جائے گی، جس کے لیے دشمن ویٹ کر رہا تھا کسی ٹائم کے لیے۔ تو وہ ایران کی کرنسی کا ڈیویلیویشن، سینکشنز اور سو کارڈ کچھ کیسز کو ایرانی حکومت کے اوپر عوام کو آمنے سامنے کرنا، وہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر دی تاکہ اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے وہ اپنے ہی ایجنٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹس ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں 12 روزہ جنگ میں، ہم لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے بھی۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں ایک سابق امریکی وزیر خارجہ، CIA کے جو ڈائریکٹر ہے مائک پومپیو، جب کھلے عام کلیئر میسج پہ سلام بھیج رہا ہے صہیونی انٹیلیجنس موساد کے جو ایجنٹس ایران میں بیٹھے ہوئے، تو دیر از نو ڈاؤٹس that they were in contact with them۔ لیکن ایرانی سیکیورٹی فورس اتھارٹیز نے بڑے اچھی کارکردگی دکھائی گی، ان کے کمیونیکیشن منقطع کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا ایرانی حکومت نے، جس کی وجہ سے ملک میں اور مختلف شہروں میں ایک بڑی تباہی کو بچایا گیا۔ اب آگے کیا ہونا ہے؟ آگے یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے حواری، خصوصاً ناجیز صہیونی ریاست، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دفعہ بھی 3 سال پہلے کی طرح مظاہروں کو، عوام کو پرووک کر کے، فیک ویڈیوز دکھا کے، فیک نیوز چلوا کے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ ایرانی نظام کو انڈر پریشرائز کر کے کوئی ایسے ٹھیک ویکیوم ہے، کریٹ کر دے تاکہ خطے کے ممالک کو یہ یقین دلا سکے کہ دیکھیں، اب ہم آپ کے حوالے چھوڑ دیں گے، ایران میں کوئی نظام نہیں رہے گا، آپ کو ہمارے ساتھ دینے چاہیے۔ ٹھیک لیکن ہو گیا۔ فارچونیٹلی الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ خطے کے ممالک کس طرح امریکی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے عزائم کو مسترد ٹھیک ہے، کرتے ہوئے کسی بھی جنگ چھیڑنے کو انہوں نے وارننگ دی ہے۔ ایران کی جو کرنٹ رجیم ہے وہ آگے کیا سوچ رہی ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہے، لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پروپیگیشن ہے کہ ایران میں کچھ لوگ تہران کے حصوں میں لبرل ہیں، وہ نہیں چاہتے اسلامائزیشن کی ایکسپینشن، تو ان سارے ایشوز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، فرسٹ آف آل، میں آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ آف دی جسٹس افیئرز اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ۔ صرف میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو لاسٹ کوشچن آپ نے کہا کہ کچھ لبرلز ہیں ایران میں، یس، دیر از نو ڈاؤٹس، یہ ملٹی
I mean diversity ہے ایرانی سوسائٹی میں. You cannot expect everybody should be have the ideology of the ultra or conservative, اور دوسروں کو آپ صرف لبرل سمجھیں. نہیں، ایران میں ملٹی ڈائیورس ہیں. اٹس اوکے. کوئی بھی اپنی کو آئیڈیولوجی یا اپنی خواہش رکھ سکتے ہیں کہ ایران میں کون حکومت کر سکتے ہیں، کون کس طرح کا نظام لانا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں جب امریکہ اور اسرائیلی ایجنٹس وہاں پہ نہتے شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر کے کچھ دنوں کے بعد جب ان کی فنرل ہو رہی تھی، ملینز آف پیپل، there were millions of people in Tehran across the different cities in the support of the system, in the support of the government. تو یہ ڈیسیجن ایرانی عوام کو ہی لینا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے. اور آپ کو نیکسٹ منتھ 11 فروری اسلامک ریولوشن کے اینیورسری میں بھی نظر آ جائے گی، جو 46 یا 47 اینیورسری آ رہی ہے 11 فروری میں. آپ کو ایک بار پھر ایک ہیوج کراؤڈ تہران سمیت 36 صوبائی دارالحکومت نظر آ جائیں گے. اور یہ ایک ڈیسیجن ہے، عوام اپنے ڈیسیجن سڑکوں پہ آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکومت جو اپنے عوام کے لیے کر رہی ہے وہ نہ صرف 1 سال بلکہ 36 سال سے یہ کر رہی ہے. اور آئی ایم فلی اگری ود دی ایڈمرل صاحب، یور گیس دس از اے وار آف آئیڈیالوجی. اس آئیڈیالوجی میں ایرانی حکومت نے کبھی اپنے عوام کو کچلا نہیں ہے، اور نہ ہی ایرانی حکومت چاہتی ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ سوائے ناجائز صہیونی ریاست کے ایرانی حکومت اور عوام تمام ممالک کے ساتھ میچول رسپیکٹ اور میچول بینیفٹ کے ساتھ روابط چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا آپ ملک میں نام نہاد مظاہرے کروائیں، سیکیورٹی فورسز کو شہید کروائیں، نام نہاد حجاب کا نام لے لے. ایران میں عورتوں کی آزادی نہیں ہے، ایران میں خواتین کی آزادی نہیں ہے. 3 سال پہلے سو کال لڑکی کے قتل کو آپ اس کو ایکسپلائٹ کریں، پروجیکٹ کریں اور ایرانی عوام کو نشانہ بنیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور ایرانی انقلاب کی کامیابی کے بعد ابھی سے کبھی بھی 45 مرتبہ کوئی مظاہرے نہیں ہوئے. میں کریکٹ کر لوں، اس سال ہوئے، 2022 میں ہوئے، اس کے بعد 2019 میں ہوئے، اس سے پہلے 2008 میں ہوئے. اور ایرانی اسٹیبلشمنٹ حکومت بہت اچھی طرح مہارت رکھتی ہیں جو ایک وائلنس ایکسٹریمسٹ مظاہروں کو کس طرح ٹیکل کرنے میں. ایران میں ہمیشہ مظاہرے ہوتے رہے ہیں، بڑے پیسفل مظاہرے ہوتے رہے ہیں. امام خامنئی کی قیادت میں کوئی بھی حکومت جو برسر اقتدار آئی ہے وہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں اقدامات کیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی تھوڑا مخلص ہونا چاہیے کہ ایرانی عوام 36 سال میں کیوں ایسے مشکلات میں ہیں. ہم ایرانی عوام اس کی قیمت چکا رہے ہیں کہ اسرائیل کو ہم نے کنسپٹ اور ایکسپٹ نہیں کیا، جس طرح پاکستان 76 ایئر سے اسرائیل کو ریکوگنائز نہیں کر رہا. ہم فلسطینی عوام کی حمایت، لیبنیز عوام کی حمایت، خطے میں نان شیعہ ایلیمنٹس کی حمایت کی قیمت چکا رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی شیعہ ہلال ہے، کوئی یہاں پہ ایگزسٹ آف ریزسٹنس صرف اور صرف ایک اسکول، ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتی ہے، بالکل اپنے جو کانسیپٹ وہ صحیح کرنے چاہیے. ایران جس طرح اپنے خطے میں اپنے نیشن کی حمایت کر رہی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو.